رخصتی جو ہے نا وہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ رخصت ہو کے جب ایک لڑکی نئے گھر میں جاتی ہے نا تو وہاں کیسا بھی ماحول ہو وہ ایڈجسٹ کر جاتی ہے، لیکن جب ایک مرد کو رخصت ہو کے جانا پڑے نا اپنے سسرال میں، اگر رخصت ہو کے نہ بھی جائے، کئیوں کی بیویاں خود ساتھ لے کے چلی جاتی ہیں انہیں، تو اس مرد کی کیا عزت رہ جاتی ہے۔ اور کسی بھی طریقے سے آپ اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں، آپ جتنا مرضی ہے وہاں اس کی عزت بنانے کی کوشش کریں، اس مرد کی کوئی عزت کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ کیسے نہیں رہتی؟ آج میں اس کے بارے میں ایک اور نئی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنے ہی ریلیٹیوز کی اسٹوری ہے، اس کی میں پوری سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنے ارد گرد ہونے والے ماحول میں سے جو باتیں موٹیویشن ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور یہ ساری اس وجہ سے تاکہ جو بچیاں ہیں نا وہ اپنی آنے والی زندگی میں ایسی غلطیاں نہ کریں، اور اپنے آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ ظلم خود نہ کریں۔ اپنے ہاتھوں سے جانے انجانے میں بچیوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود ہی غلط کیا تھا۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے ہمیشہ کی طرح میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ اچھا جی، آج صبح نا میں بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے جو ہے لنچ باکس، اور یہ تقریباً 5:30 بجے میں اٹھتی ہوں، اور 5:30 بجے میری گڑیا میرے ساتھ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، بلکہ مجھ سے پہلے ہی بیٹھی ہوتی ہے وہ، کیونکہ رات کے وقت وہ جلدی سونے کی عادی ہے، تو میں بھی تھکی ہوتی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہوتی ہے، تو میں بھی 8 بجے آج سب کو نا کھانا کھلا کے 9 بجے میں تو جو ہے نا لیٹ جاتی ہوں، اور وہ 9 بجے میرے ساتھ فکس ہو جاتی ہے، اور پھر صبح میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے، نہ وہ وضو کرنے دیتی ہے نہ نماز پڑھنے دیتی ہے۔ اس وجہ سے میرے ساتھ پھر میرے ہسبینڈ کو بھی اٹھنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں بچوں کو بھی اٹھنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو دیکھتا ہے، تب میں اس کی کچن میں جا کے بناتی ہوں۔ اور آج خیر سے کوئی نہیں صبح اٹھا تو میں نے اسے اپنے ساتھ کچن میں بٹھا لیا تھا شیلف پہ، پھر اتنی دیر میں جب اٹھ گئی اس کی بہنیں تو انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور میں بنا رہی ہوں جی آلو کی ریسپی، آلو کے کباب، آلو اور چکن تھوڑا سا پڑا تھا بچوں کے لنچ باکس کے لیے، ایسا کچھ تھا نہیں، تو میں نے سوچا آلو کے آج کباب بنا کے چیک کرتے ہیں، تو وہ میں نے بنا لیا تھا، مکسچر بنا کے رکھا، پھر آگے فلنگ میری بیٹی نے کی تھی اس کی باقی انڈے، تو وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا، اور ساتھ میں ہم اپنے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اپنے ٹاپک پہ میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی میں نے اپنی بیٹی کو تھوڑی دیر کے لیے سلایا ہے، کیونکہ آج پھر مجھے کہیں جانا ہے، تو وہ جو ہمارے ریلیٹیوز پچھلے دنوں جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی انہیں کا 40واں ہے، وہاں پہ مجھے جانا ہے، تو ابھی اسے 2 گھنٹے کے لیے سلایا ہے، پھر جب اٹھے گی تو اسے ساتھ لے کے جاؤں گی، کیونکہ باقی سارے بچے تو اپنے اپنے کاموں پہ نکل چکے ہیں، اب گھر میں صرف میں اور میری بیٹی ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری تھوڑی سی معلومات میرے بارے میں۔ اچھا، اب آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف، کہ جو ہے نا بچیاں خود انجانے میں ایسی غلطی کر جاتی ہیں۔ ابھی اس بچی کی کہانی پیچھے میں نے ایک ویڈیو میں شیئر بھی کی تھی، کہ اس کے بچی کی پہلی دفعہ جب شادی ہوئی، پہلی جگہ اس لڑکی کی شادی ہوئی، تو وہاں پہ اس کی ساس کے ساتھ اس کی نہیں بنی، ساس بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، وہ کمرے کے بیچ میں ہی کھانا بھی پکاتی تھی، کمرے میں ہی کپڑے دھوتی تھی، کمرے میں ہی، باہر اگر دار پہ ڈالنے جاتی تھی تو بھی ساتھ۔ ساسیں بعض اوقات اتنی احمقانہ حرکتیں بھی کرتی ہیں، اتنی جاہلانہ حرکتیں بھی کر جاتی ہیں، تو اس کو باہر کپڑے بھی نہیں ڈالنے دیتی تھی۔ اس میں کچھ وجوہات جو ہے لڑکیوں کی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بھی تھوڑی سی کم عمر تھی کافی، اسی لیے میں کہتی ہوں کم عمری میں بچیوں کی شادیاں نہ کریں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا آگے جا کے کیا ہونا ہے، تو یہ بھی کافی کم عمر تھی، 16 سال کی تھی یہ، تو اس نے جاتے ہی صرف شادی کے بعد نا کھایا پیا آرام کیا، کیونکہ اتنی چھوٹی بچی، اب گھر تین ایج عمر ہوتی ہے، اس میں بچے صرف کھاتے پیتے ہی ہیں بچیاں، تو بس اس کے والدین نے جلدی اس لیے کر دی کہ یہ تھوڑی سی سب سے چھوٹی تھی، اور اس کی والدہ نے کہیں باہر بھی آنا جانا تھا، تو جوان بچی تھی، وہ کہتی ہیں کہ گھر میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، پڑھائی میں اس کی اتنی کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو رشتہ بھی اچھا آ گیا تو انہوں نے دے دیا، اپنی طرف سے ان کا اچھا ہی تھا، اس کی امی نے اپنے ریلیٹیوز میں دیا تھا۔ اب اس کے ابو اتنے غصے میں تھے کہ اس نے اپنے رشتہ داروں میں کیوں دیا، اور اچھی اس کے ابو کو تو اس کے بارے میں پتہ تھا، خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو شادی ہو گئی اس کی، اس ساس کے ساتھ نہیں بنی، کچھ غلطیاں اس کی بھی تھیں، کیونکہ یہ ساس کے اتنی زیادہ کام نہیں کرتی تھی، تو ساس اس کو باہر فل تنگ کرتی تھی، مطلب باہر اس کو کپڑے بھی نہیں ڈالنے دیتی تھی، یہ کمرے میں ہی سارے کام کرتی تھی، اس وجہ سے اس کی نہیں بنی۔ تو کچھ عرصے بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کے ساتھ بھی اس کا یہی رویہ تھا، اس کی ساس کا، تو بھی زیادہ میکے میں رہتی تھی، شوہر اس کو چھوڑ جاتا تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آ کے جب اس کا وہاں جانے دل چاہتا وہاں لے جاتا، لیکن میکے میں 2 ہی کمرے تھے، ایک میں اس کی ماں باپ رہتے تھے، دوسرے میں اس کی بھابھی رہتی تھی، اور یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ روم میں رہتی تھی، تو کبھی کبھی ہسبینڈ اپنے گھر لے جاتا تھا اس کو۔ اچھا، ہوتے کرتے کراتے بیٹی تو اس کی تقریباً 2 سال کی ہو گئی، لیکن اس دوران کی لڑائیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ اس لڑکی نے ضد کی، اس نے کہا اپنی ماں کو چھوڑ دو، میرے لیے الگ گھر بنواؤ، تب لڑکے کا اتنا کوئی کاروبار نہیں تھا کیونکہ وہ بھی کم عمر تھا، تو اس نے ان ٹینشنوں سے تنگ آ کے اور ماں کے کہنے پر لڑکی کو ڈیورس دے دی، ڈیورس ہو گئی۔ اب بچی جو ہے اس نے کہا میں پاس نہیں رکھوں گا، وہ اسی کے پاس تھی، اب کچھ عرصے تک تو اس نے اپنے ساتھ 1 سال تک رکھا، 1 سال کے بعد اس کا ایک اور جگہ، وہاں گاؤں میں ایک اور لڑکا تھا، خیر اس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو گیا، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ اب قسمت ہے نا، بیٹی کی قسمت جیسی، اب اللہ کو نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچی کی قسمت کیسی ہے، کیا اس میں خود جو لکھی ہوتی ہے، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، اس لیے میں یہ دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ اچھا، شادی دوسری جگہ جہاں پہ ہوئی تو وہ لڑکا بھی جو ہے نا
کوئی خاص پکا کام تو اس کا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ شہر میں کسی وکیل کے ساتھ اس کی بٹمانی کرتا تھا، مطلب اس کا نوکر بن کے رہتا تھا، لیکن اس نے اچھی رہائش، اچھی خوراک اس کو دی ہوئی تھی۔ اس نے شادی کر لی۔ اس لڑکے نے شرط لگائی کہ شادی کے بعد بچی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، تمہارے پہلے شوہر کی اسی کے پاس جائے۔ اس کے شوہر نے اپنے پاس نہیں رکھی، پہلے والے نے بھی، تو اس کی ماں نے اپنے پاس رکھ لی، جس بچی کا میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا ہے پچھلی ویڈیوز میں، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کہ وہ اب نانی بھی فوت ہو گئی ہے اور وہ بچی در بدر کی ٹھوکروں کے لیے رہ گئی۔ اچھا، ابھی اس کی لڑکی کی والدہ نے رکھ دیا کرتے کراتے، ابھی وہ لڑکی جو ہے تقریباً 10 سال کی ہے، وہ بچی جو تھی اس کی پہلی شادی میں سے وہ 10 سال کی ہو چکی ہے۔ ابھی کیا ہوا کہ اس کی جو ہسبینڈ تھے نا، وہ جو دوسرا والا شوہر، وہ بھی یہاں پہ زیادہ اس نے بھی رہنا شروع کر دیا۔ جب وہ وہاں سے چھٹی آتا تھا گھر نا، تو زیادہ اپنے سسرال میں اس لڑکی نے اپنے اس سسرال میں بھی زیادہ جو ہے نا اس کی نہ بن پائی۔ یہاں پہ بھی اس کو ساس سخت مزاج کی ملی، ظاہر ہے پیچھے سے اس کا جو بیک گراؤنڈ بنا ہوا تھا، اگلی والی نے بھی اسی کا فائدہ اٹھایا کہ اس کو اسی طرح ستانا ہے۔ اب اکثر ماں یہ غلطیاں بھی تو کرتی ہیں، دیکھیں اگر آپ کسی کی بیٹی کو ستا رہی ہیں، آپ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی تو ستا رہی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا۔ اس نے یہاں پہ بھی جلد بازی کر دی اس لڑکی نے، یہاں پہ بھی کہا کہ نہیں میں اپنے میکے میں رہوں گی۔ اب یہ زیادہ میکے میں رہی ہے تو پیچھے سے ساس نے اور دیور نے اس کا جو ایک روم تھا اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اس کے اس کمرے پہ بھی کہا کہ یہ کمرہ ہمیں دے دو، تم لوگ اپنی نئی جگہ نئی زمین خریدنا۔ اب اس کا احمقانہ بچی کا عقل تھا، اس کو دماغ، اس کو سمجھ نہیں آئی، ایک کمرہ تھا تو اپنا نا، کمرے کے اوپر بھی کمرہ بن سکتا ہے، ایڈجسٹ بندے نے کرنا ہو تو دو مرلے کے جگہ پہ بھی بندہ گھر بنا کے سیٹ ہو کے رہ سکتا ہے، لیکن نادان عمر نادانیاں، اس نے وہاں پہ نہیں رہی، انہوں نے وہ کمرہ لے لیا، اس کے پیسے تھوڑے سے پیسے اس کو دیے، ان پیسوں میں سے ایک مرلہ زمین کا بھی نہیں خریدا جاتا، لیکن بے وقوفوں کو اس وقت ضرورت تھی پیسوں کی، انہوں نے وہ دے کے لے لیا۔ حالانکہ پیسے اس کے اخراجات اس کے میکے والے فل پورے کر رہے تھے کہ جو ہے نا یہ اپنے گھر میں آباد رہے، پھر بھی ایسا نہ ہوا۔ اچھا، وہ لڑکا اب ان کے گھر میں رہنے لگ پڑا، اب یہاں رہتا تھا، اب اس کے گھر داماد ہونے کا نقصان آپ دیکھیں، یہاں پہ اس کی بھابھی بھی موجود تھی۔ اب یہ کیا کرتا تھا، یہ تھوڑا فنی ٹائپ کا تھا، مذاق کرتا بہت زیادہ، اس نے اس کی بھابھی کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دی۔ یہ چیز اس کے سسر کو پسند نہیں آئی، مرد کے سسر کو، اس لڑکی کے باپ کو، اسے یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ اس نے اپنی بیٹی سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جو ہے نا اپنی بہو کو ڈانٹا، اپنی بہو کو کہا کہ تم اس کے ساتھ اتنی ہنسی مذاق مت کیا کرو، اتنی مت فری ہوا کرو، اگر داماد میرا ضرور ہے لیکن غیروں میں سے ہے، اور تمہارے شوہر کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے، اگر اس نے آپ یہاں پہ دیکھ لیا تو ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس بات پہ اس کی بہو کافی ناراض ہوئی اور وہ ناراض ہو کے اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں سے اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس کے ہسبینڈ نے اپنی بہن سے کہا کہ ایک جگہ بھی تم برباد ہو کے آ گئی، ہم نے تمہیں گھر رکھا، دوسری جگہ بھی ہو گئی، اب خدا کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہو، اپنے شوہر کو یہاں سے لے کے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا گھر بھی برباد ہو جائے اور میں بھی تمہیں گھر میں نہ رکھوں۔ اب دیکھیں لڑکیاں اپنی عزت خود خراب کرتی ہیں نا، یہاں پہ اس کی بھی غلطی تھی۔ ساس جیسی بھی تھی، اندر کھانا پینا مل رہا تھا نا، خود پکاتی کھاتی، تھوڑی سی ہیلپ سسرال والوں کی کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی شادی ہوگی آپ چلی گئی، آپ نے صرف بس اپنے شوہر کو ہی سنبھالنا ہے، اپنے کمرے کو ہی دیکھنا ہے، باہر کی دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ نہیں، بالکل یہ بھی غلط ہے، آپ تھوڑی سی اپنی ایفرٹ کریں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اب سسرال والوں کی طرف سے بھی گئی، میکے والوں کی طرف سے بھی گئی، اب میکے میں داماد کی یہ عزت اس لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک داماد بھی میکے والوں کی نظروں میں گیا اور دوسرا جو تھا اس کی امیج اس طرح خراب ہو گئی۔ ابھی وہ جب بھی میکے آتی ہے نا، وہ لڑکی تو خود ہی آتی ہے، اس کا شوہر نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ، میری عزت نہیں ہے، میری ویلیو نہیں ہے، انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے بے عزت کیا ہے، تم وہاں جاؤ۔ اب یہ چیز اس کو اندر سے ٹینشن دیتی ہے اور یہ اب اکیلے یہاں آ نہیں سکتی، اب وہ وہاں سے اس کو بٹھا دیتا ہے گاڑی پہ اور یہ یہاں پہ پہنچ جاتی ہے اکیلے، آگے سے اس کے بھائی ابو جاتے ہیں اس کو لے کے آتے ہیں، وہ نہیں آتا اس کے سسرال۔ اب اس کے جو سسرال والے، جو اس کے میکے والے ہیں لڑکی کے، وہ بھی اس کو نہیں منا رہے، وہ بھی کہتے ہیں نہیں اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہم اسے نہیں بلائیں گے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے میکے والوں کو بھی خراب کر دیتی ہیں اپنے شوہر کو خود اپنے ساتھ میکے میں رکھنے سے۔ اور جو مرد حضرات رہتے ہیں نا اپنے بیویوں کے، زیادہ جاتے ہیں میکے میں، زیادہ جا کے وہاں رہتے ہیں، وہیں کھایا پیا، ان کی بالکل کافی عزت نہیں رہتی۔ کیسے عزت نہیں رہتی کہ ماں بھی کہتی ہے کہ جاؤ بیوی کے پیچھے، ماں باپ کی نظروں میں بھی گر کے، اور دوسری طرف جو ان کے میکے والے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جو بندہ آتا ہے نا تو وہ آپ کو حقارت سے ہی دیکھتا ہے کہ ہاں یہ یہیں پڑا رہتا ہے، یہ ہر وقت یہیں پہ ہوتا ہے، یہ سوال بھی ہوتے ہیں۔ اپنی عزت خود مرد خراب بھی کرتے ہیں اپنی بیویوں کے کہنے پر، اور انہیں بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن بعد میں جب کوئی انجام برا نکلتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہم سے تو ہو گئی غلطی، یا ہم نے کیا کر دیا۔ تو نہ اپنے میکے والوں کو خراب کریں نہ خود خراب ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، چھوٹی تو نہیں ہوتی بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ جو ہوتے ہیں نا مرد اپنی بیویوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، وہ یہ چیز نہیں برداشت کر سکتے چاہے وہ سگا بہنوئی ہی کیوں نہ ہو کہ وہ ہماری بیوی کے ساتھ حد سے زیادہ اوور ہو۔
ہر مرد کی یہ خوبی ہے۔ یہ آپ لوگ چاہے کہیں نا ہمارے شوہر ہم پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، نہیں، بے شک جتنا مرضی ہے مرد بھروسہ کرے، دوسرے مرد کے ساتھ آپ اس کے سامنے ہنسی مذاق تھوڑی دیر کر کے دیکھیں، آپ دیکھیے گا آپ کا شوہر آپ کے ساتھ کتنا برا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے نہ اپنے میکے والوں کو خراب کریں نہ خود خراب ہوں۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہمیشہ کی طرح۔ اور جو ہے ابھی میں ذرا جلدی میں بنا رہی ہوں، وائس اوور بھی جلدی میں کر رہی ہوں کیونکہ چھوٹی تھوڑی دیر سو رہی ہے، اس کے بعد میں نے کہیں جانا بھی ہے، اور ابھی میں نے کچن کے برتن بھی دھونے ہیں اور تینوں کمروں کا میں نے جھاڑو پوچھا بھی کرنا ہے، باہر سے تو میں فرش دھو آئی ہوں اسے اٹھا کے ساتھ میں۔ تو یہ ماؤں کی لائف بھی اتنی آسان لائف نہیں ہوتی، 4 بچوں کو تو اپنے جو ہے نا منزل تک پہنچا دیا ہے تقریباً، مطلب خود کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن یہ نئی ذمہ داری اللہ پاک نے پھر سے دے دی ہے۔ اب اللہ کرے کہ اس کے بڑے ہونے تک میں زندہ رہوں اور اس کو جو ہے نا اس کی منزل تک پہنچا دوں، بس اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔